صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید سمجھ نہیں آئی. یعنی جنگ کے حوالے سے انہوں نے جنگ تو شروع کر دی، مگر جنگ کے نتائج کیا ہوں گے اس بارے میں اندازے اور تخمینے غلط ثابت ہوئے. وائٹ ہاؤس اور ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندازے بالکل ہی غلط ثابت ہو گئے ہیں. کچھ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی اداروں نے یا اسرائیل کی جانب سے یقین دلایا گیا تھا امریکہ کو کہ خمینی کے بعد ایرانی گھٹنے ٹیک دیں گے اور اس کے بعد ہم رجیم چینج کر سکیں گے، صورتحال بڑی کنٹرول میں آ جائے گی. لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہو گیا. ایران نے اس کے بعد زیادہ بری طرح اٹیک شروع کر دیے اور بہت بڑے پیمانے پر کیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوا. امریکہ کا بہت بڑا جنگی نقصان ہو گیا ہے اور یہ امریکی تاریخ کے اندر بدترین ٹائم چل رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں، طاقت کا موازنہ کریں تو اس نقطہ نظر سے امریکہ کوئی رشیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ نہیں لڑ رہا یا کوئی بہت بڑی طاقت کے ساتھ نہیں لڑ رہا. نہ اس کی لڑائی اس وقت کوریا کے ساتھ ہے. امریکہ لڑ رہا ہے ایران کے ساتھ، جس کے پاس اپنی کوئی ایئر فورس بھی نہیں ہے. لیکن جو نتائج ہیں وہ بہت بھیانک ہیں. امریکہ کے اندر بھی احتجاج شروع ہو گیا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ سے. تو الگ الگ طرح کے لوگ ہیں. امریکہ میں ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، امریکہ کے حق میں بھی، امریکہ کے خلاف بھی. تو وہ پاکستان جیسی صورتحال وہاں پہ نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. آیت اللہ خمینی کی ایک حکمت عملی جو ہے ان کی شہادت سے پہلے وہ بڑی کام آئی ایران کے. انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام جو اہم لوگ ہیں وہ اپنے 4 جانشین مقرر کریں اور وہ یہ بتائیں کہ میرے بعد اگر کچھ ہو گیا تو یہ ذمہ دار ہے، انہیں کچھ ہو گیا تو پھر فلاں ذمہ دار ہے، اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر فلاں ذمہ دار ہے. اور جو لوگ بھی جس وقت ڈیوٹی پہ ہوں وہ اپنے اگلے جانشین اسی طرح مقرر کرتے جائیں تاکہ کسی وقت بھی لڑائی کی صورت میں ایران میں قیادت کا فقدان نہ ہو. اب یہ حکمت عملی کام کر رہی ہے. حالانکہ امریکہ نے، اسرائیل نے بہت ساری قیادت قتل کر دی، شہید کر دی ایران کی، لیکن اس کے باوجود انہیں متبادل لوگ مل جاتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنگ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں.